الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. لہذا اللہ کے بارے میں ہرگز یہ خیال بھی دل میں نہ لانا کہ اس نے اپنے پیغمبروں سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا. یقین رکھو کہ اللہ اپنے اقتدار میں سب پر غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. اس دن جب یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب کے سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس دن تم مجرموں کو اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے قمیص تارکول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے. یقیناً اللہ جلد حساب چکانے والا ہے. یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے اور اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے خبردار کیا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ معبود برحق بس ایک ہی ہے، اور تاکہ سمجھ رکھنے والے نصیحت حاصل کر لیں. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اس سے پہلی آیات میں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ کوئی یہ خیال اور یہ گمان نہ کرے کہ اللہ جو کچھ ظالم کر رہے ہیں ان کے اعمال اور کرتوتوں سے بے خبر ہے. اسی طریقے سے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، کہ پیغمبر علیہ السلام کو بھی دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بھی دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے پیغمبروں اور رسولوں سے کیے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کرے گا یا نہیں کرے گا، یا وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ ایک قسم کا سلسلہ ہے صرف زبانی اعتبار سے، ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، کہ یہ خیال نہ کرو
یہ دل میں بات نہ لاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں اور رسولوں سے جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز، اللہ بہت زبردست ہے، ذو انتقام، وہ بدلہ لینے والا ہے، چاہے وہ دنیا میں بدلہ لے لے، اور اگر دنیا میں، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں صرف انسان اعمال کرتا ہے، کسی گناہ اور عمل کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، لیکن حقیقت میں انسان کے تمام اعمال کا بدلہ آخرت میں ہوگا۔ اسی وقت پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے۔ اس کا کچھ مظہر دنیا میں بھی پیش ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہیں بچا پاتا، اور جس کا وقت متعین ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی منظر کشی کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن اس زمین کو ایک دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، والسماوات، اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، جب یہ سب کے سب بدل دیے جائیں گے اور یہ سارے کے سارے لوگ ایک اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اسی کے سامنے پیش ہوں گے۔ زمین کے بدلنے سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ زمین کی صفات بدل دی جائیں گی، یعنی جیسی زمین آج ہے یا جیسا آسمان آج ہے، ان کی رنگت اور صفات تبدیل کر دی جائیں گی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حقیقت میں زمین بدل دی جائے گی، وہ ایسی زمین ہوگی جس طریقے سے چاندی چمک رہی ہوتی ہے، ایسی صاف اور شفاف زمین ہوگی، جس پر کسی نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہوگا، جس کے اوپر کسی کے خون کا قطرہ نہیں بہا ہوگا، بالکل صاف شفاف۔ اور بعد نے فرمایا، ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کو ایسے کھینچ دیا جائے گا جس طریقے سے ایک چمڑے کو کھینچا جاتا ہے اور اس کے اندر جو بل ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ایسے ہی زمین کو جب کھینچا جائے گا تو اس کے اندر جو پہاڑ ہیں، جو ٹیلے ہیں، جو کھڈے اور گڑھے ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور پوری کی پوری زمین بالکل ایک ہموار زمین بن جائے گی، جس میں کسی جگہ کوئی کسی قسم کا ایسا جیسا اس وقت موجودہ زمین میں ہے کہ کہیں مکانوں کی وجہ سے، کہیں پہاڑوں کی وجہ سے راستے بھی ادھر ادھر بل کھاتے ہوئے نکلتے ہیں، سیدھی ہموار زمین نظر نہیں آتی ہے، لیکن اس وقت زمین کی یہ ساری کی ساری کیفیتیں ختم کر کے اس کو ایک چٹیل میدان کی طرح کر دیا جائے گا۔ چاہے اسی زمین کو بدلا جائے یا اس کی جگہ کسی اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا کر دے۔ ایک یہودی عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا کہ جس دن اللہ اس زمین کو بدل کر دوسری زمین پیدا کرے گا اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ لوگ پل صراط کے پاس ایک اندھیری میں ہوں گے، کہ پل صراط کے قریب سارے کے سارے لوگ ایک اندھیری کے اندر ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو بدل کر ایک دوسری زمین لائیں گے اور اس کے اوپر سب کے سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا حساب کتاب شروع کریں گے۔ جب حساب کتاب شروع ہوگا اور یہ زمین بدل دی جائے گی، آسمان بدل دیے جائیں گے، چاہے ذات کے اعتبار سے ہوں یا صفات کے اعتبار سے ہوں، تو اس وقت
मुजरिमों का हाल क्या होगा, नाफरमानों का हाल क्या होगा, मुशरिकों का हाल क्या होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं बतरल मुजरिमीना, और ऐ मुखातब आप देखोगे मुजरिमों को यौमइदिन उस दिन मुकर्रनीन फिल अस्फार कि वो जंजीरों के अंदर जकड़े हुए होंगे। जैसे किसी मुजरिम को पकड़कर पेश किया जाता है किसी अदालत में जिससे कोई जुर्म सरजद हो जाए, तो ऐसे उन मुजरिमों को अल्लाह तबारक व तआला जंजीरों के अंदर जकड़कर पेश करेंगे। अल्लाह के सामने फरिश्ते पेश करेंगे। सराबीलुहुम मिन कतवारिन, उनका लिबास, उनकी कमीज ये तारकोल की हो। तारकोल को आग बहुत जल्दी पकड़ती है, इसलिए मुजरिमों को जल्दी जहन्नम की आग पकड़ ले, इसलिए उनको लिबास जो पहनाया जाएगा, जो उनकी कमीज होगी वो तारकोल की होगी। वतगशा वजूहहुमुन नार, और उनके चेहरों के ऊपर आग छाई हुई होगी, यानी आग उनके चेहरों को पकड़ लेगी। पूरे के पूरे जिस्म के ऊपर ये लिबास जब पहनाया जाएगा तो ये इसीलिए लिबास पहनाया जाएगा ताकि जितनी जल्दी हो सके आग इनको अपनी गिरफ्त में ले ले, पकड़ ले। ये सारा का सारा सिलसिला क्यों होगा? लियजज़ी अल्लाहु कुल्ल नफ्सिन मा कसबत, ताकि अल्लाह बदला दे दे हर नफ्स को जो कुछ उसने किया है। दुनिया में जो इंसान ने किया है उसका बदला ताकि उसको मिल जाए, पता चल जाए। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। अब किसी के ज़हन में ये ख्याल आ सकता है कि हजारों लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों इंसान हैं और फिर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आते ही जा रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद होगी, इनका हिसाब कब लिया जाएगा, कैसे नंबर आएगा, कितनी देर लगेगी, कितना वक्त लगेगा। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। जैसे इस वक्त दुनिया का हर इंसान एक ही वक्त में अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर कुछ मांगे तो इंसान अगर कि उससे 10 आदमी बात करेंगे तो एक ही आदमी की बात समझ पाएगा, एक ही आदमी का जवाब दे पाएगा। लेकिन अल्लाह पूरी दुनिया के बसने वाले हर इंसान की हर पुकार को सुनता है, उससे किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं है। तो जैसे यहाँ अल्लाह ऐसे सुन रहा है तो उस वक्त भी अल्लाह ऐसे ही हिसाब लेगा, उसमें कोई ताखीर नहीं होगी, कोई देर नहीं लगेगी। हादा बलागुन लिन्नास, ये लोगों के लिए एक पैगाम है। वलियुनज़रू बिही, ताकि इसके जरिए से लोग डर जाएं, समझ जाएं, खौफ खाएं। वलियअलमू, ताकि लोग जान लें कि अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद, कि वही अल्लाह एक माबूद है, वही इबादत के लायक है। वलियज़क्कर उलुल अलबाब, और ताकि जो अक्लमंद लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो इसके ज़रिए से नसीहत हासिल करें और अपनी ज़िंदगियों को संवार लें, अपने आप का मुहासबा कर लें और बुराइयों से रुक कर अच्छाइयाँ करने लगें। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक दे।